قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال في مقام آخر لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اور گھروں میں بیٹھ کر سن رہی میری مائیں اور بہنیں، گزشتہ جمعہ کلمہ طیبہ کی اہمیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر شان آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا تھا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے۔ اگر کوئی آدمی ایک منٹ کے لیے یہ کہے، ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کے لیے یہ کہے کہ مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، نماز وقت پر فرض ہوتی ہے، حج وقت پر فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ مالدار پر فرض ہوتی ہے، حج استطاعت پر فرض ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر فریضے کا ایک وقت ہے کہ وہ ادا ہو جائے۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کوئی وقت نہیں، ہر وقت فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا یا رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ مسلمان نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ نے بیان کیا، محمد رسول اللہ کو مختصر ہم نے سنا۔ کیا معنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بچپن سے ہمیں یہ پڑھے سو، اور انشاءاللہ آگے بھی موت تک کوشش کریں گے اپنے ایمان پر جمے رہنے کی، حالات ہم پر آ جائیں، مصائب ہم پر آ جائیں، پریشانیاں ہم پر آ جائیں، تکالیف ہم پر آ جائیں، ظالم حکومتیں ہم پر ظلم کرنے لگیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم مسلمان باقی رہے گا، ایمان والا باقی رہے گا، اللہ کو ماننے والا باقی رہے گا، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو اللہ باقی رکھے گا، ظالم ختم ہو جائیں گے، وہ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ ابو جہل ختم ہوا، ابو لہب ختم ہوا، عتبہ ختم ہوا، شیبہ ختم ہوا، یہاں تک کہ فرعون ختم ہوا، آمان ختم ہوا، شداد ختم ہوا، نمرود ختم ہوا، سب ختم ہوئے۔ حضرت ابراہیم آج بھی باقی ہیں، حضرت عمر، حضرت زکریا آج بھی باقی ہیں، حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کے میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی باقی ہیں، حضرات صحابہ آج بھی باقی ہیں، جن کا نام لیتے ہوئے زبانوں پر مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر کا نام لیتے ہوئے دل کے اندر فرحت محسوس ہوتی ہے، حضرت عمر کا نام لیتے ہوئے دل کے اندر ایک جلال سا پیدا ہو جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کا نام لیتے ہوئے دل کے اندر ایک شرم سی پیدا ہو جاتی ہے، حضرت علی کا نام لیتے ہوئے دل کے اندر ایک بہادری سی پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک لوگ زندہ ہیں، ظلم کرنے والے ختم ہو چکے۔ اچھائی ہے نا، اچھائی کی کوئی لائف نہیں ہے، اچھائی کی لائف نہیں ہے، لائف ٹائم، لیکن برائی کی لائف ہے، برائی کی ایک دن انت ہے، ایک دن ختم ہے، ایک دن اس کا آخر ہے، ایک دن اس کی پستی ہے، ایک دن وہ دفن ہوگا، ایک دن وہ ختم ہوگا، لیکن اچھائی کرنے والا ہمیشہ باقی رہے گا۔ حاتم طائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے، لیکن حاتم طائی کی سخاوت رہتی دنیا تک کے لیے سبق۔ سخاوت کیسی؟ سخاوت کیسی؟ سنا گیا، کہا گیا کہ حاتم طائی اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں، کچھ بھی نہ ہو وہ ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ مہمان آئے تو اپنی محبوب ترین چیز بھی مہمان کو کیا کرتے ہیں؟ کھلا دیتے ہیں۔ ایک دن چند لوگوں نے ارادہ کیا کہ حاتم طائی کے پاس ایک گھوڑا ہے۔ کیا ہے؟ گھوڑا ہے۔ حاتم طائی بڑی محبت کرتے ہیں اس گھوڑے سے اور ان کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں حاتم طائی کی سخاوت اس گھوڑے پر بھی چلتی ہے کہ نہیں چلتی۔ تو چند لوگوں نے آپس میں گفتگو کیا اور پہنچ گئے حاتم طائی کے پاس، اور جا کر حاتم طائی سے پوچھا کہ حاتم طائی، ہم نے آپ کی بڑی سخاوت سن رکھی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ کا گھوڑا ہم حاصل کریں، گزارش ہے کہ آپ کا گھوڑا ہمیں کیا کر دیں؟ ہدیہ کر دیں۔ حضرت حاتم طائی نے فرمایا کہ کاش تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، میں نے اس گھوڑے کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کو ہدیہ کر دیا۔ حاتم طائی کی سخاوت آج بھی باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، سب کا یقین ہے۔ حضرت للو پنجواں کان کی حیدرآباد میں بیٹھ کو انہیں مئیسا ہوں کتا ہے، وہ پڑوسی ملک میں بیٹھ کو مئیسا ہوں کتا، پنجاب میں بیٹھ کو مئیسا ہوں کتا، وہ سڑے عیسیٰ کی ہمنا ضرورت نہیں، ہمنا ورجنل عیسیٰ ہونا، جو حدیث میں حضرت عیسیٰ ہیں انہوں ہونا، اور وہ نبی اللہ ہیں، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور تشریف لائیں گے، جس وقت وہ آئیں گے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور یہودیوں کو چن چن کو ختم کریں گے، تلاش کر کر کو ختم کریں گے۔ یہودی جا کر چھپیں گے، دیواروں کے پیچھے چھپیں گے، دیوار کہے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے،
درختوں کے پیچھے چھپیں گے اور پتہ نہیں کون سی چیز ملے گی اس کے پیچھے چھپیں گے، لیکن ہر چیز پکار کر کہے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے، سوائے ایک درخت کے، وہ برگد کا درخت ہے۔ وہ کیسا درخت ہے؟ برگد کا درخت ہے۔ ایک درخت آتا، میں نے بھی نہیں دیکھا اسے، مجھے بھی نہیں معلوم، اگر شاید دیکھا بھی ہو یہی درخت ہے، مجھے نہیں معلوم۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک درخت برگد کا درخت ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا، وہ درخت نہیں کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کے ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ پورے اسرائیل میں برگد کے درخت کو ڈالا جا رہا ہے۔ داڑھی چھوڑے تو یہ ثواب ہے، نماز پڑھے تو یہ ثواب ہے، دعا کرے تو یہ ثواب ہے، فلاں چیز کرے تو یہ ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کی بشارتیں عطا فرمائی، لیکن مسلمان کو اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ تو مرنے کے بعد کا قصہ نہ حضرت، اب ذری دیر آرام کر لیں گے، زندگی اکی چک ملتی سو، بولتے نہیں بولتے، شادی اکی چک ہوتی سو، شادی اکی چک ہوتی ہے، کر کو بول کو گناہ کرے جا کیا؟ میری بچی کی شادی بار بار، کئی کورے باوا ہونے جائیں گی تیری بچی کی شادی بار بار۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ اگر جائز طریقے سے بھی بار بار شادی کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی عیب دار سمجھا جائے گا۔ دیکھو صاحب، بیٹی کی شادی کرے، مرگا کی چھوڑ کو چلے گا کہ دوسری شادی کرے، کیا کر ڈالیا انہیں کو، ان کی پھانسی ڈالنے کو، مرگا کی چھوڑ کو کیا کی ایک عیب ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے ناجائز طریقے سے تو کرنا بھی نہیں ہے، کرنا ہے۔ بار بار شادی نہیں ہوتی حضرت، اس واسطے کیا کریں گے؟ شادی میں ڈانڈیا رکھیں گے حضرت۔ بار بار بچی کی شادی نہیں ہوتی، 10 قسم کے مٹھے بنائیں گے حضرت۔ بار بار بچی کی شادی نہیں ہوتی، کون رے بولے تجھے بار بار کرو کر کو؟ ویڈیو پکڑیں گے۔ اب ایک نیا ویڈیو دیکھا میں، وہ بنگلور والے ہم کو نیا ہے پرانا ہے نہیں معلوم، میں تو کھیڑے والا منجے نیا ہونے کیا؟ شادی محل کے باہر اسکرین لگو ہے، شادی محل کے باہر اسکرین لگ کر ہے اور اندر ویڈیوگرافی ہو رہی ہے لائیو۔ اندر شادی محل میں ویڈیو پکڑ رہی سو، باہر کیا ہونے کو ہے؟ اسکرین پہ دکھا لے کو ہے۔ اندر کے بے وقوفاں، اندر کے شیطانہ، اندر کے بے حیا لوگاں، اندر کے بے دین لوگاں بس نہ ہو کو اس کی بیٹی کو اب انہیں باہر کے لوگوں کو بھی دکھا رہا ہے۔ کیا صاحب؟ نہیں حضرت، میری بچی کی ایک کی جگ شادی ہوتی سو اور مرتا سو بھی ایک کی چک بار، کیا بار بار مرنے ہو رہا؟ ذرا میرا کھل کو بولنے کا جان، دل تڑپیا تو دبا کچھ بولتوں سو میں۔ امت کا حال کیا ہے، حالات کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ظالم ہم پر مسلط ہے، داڑیاں نہ رکھنے کی وجہ سے ظالم ہم پر مسلط ہے، گناہوں کے کثرت کی وجہ سے ظالم ہم پر مسلط ہے، آدمی جھوٹ بول رہا ہے ظالم ہم پر مسلط ہے، آدمی سود دے رہا ہے ظالم مسلط ہے، آدمی سود لے رہا ہے ظالم مسلط ہے، آدمی گناہوں میں ملوث ہے ظالم مسلط ہے، رسول اللہ کے طریقے مسلمان کو پسند نہیں آتے ظالم مسلط ہے، قرآن سے دور ہو چکا ظالم مسلط ہے، حدیث سے دور ہو چکا ظالم مسلط ہے۔ ایسے میں آدمی، میں نہ کہوں تو اور کون کہے گا؟ کیا چاروں طرف سے مسلمانوں پر حالات نہیں ہیں؟ ہاں؟ بدوائیاں الگ کرتی، ہال ہو کو چلے جاؤ، مر کو چلے جاؤ، کیا کی ہو جاؤ، کئی کو ہو جاتا صاحب نے۔
بدوا اس کی قبول ہوتی ہے جو مظلوم ہوتا ہے، ظالم کی بدوا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اور میں آپ سے کہوں کہ مسلمان اپنے آپ پر، اپنے دین پر، رسول اللہ کی شریعت پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ آن دی ریکارڈ، یہاں ریکارڈ ہو رہی میرے باتاں، پھر بھی بول رہا ہوں۔ کئی علماء اسے سنیں گے، کئی علماء اسے دیکھیں گے، کئی لوگ اسے سنیں گے اور دیکھیں گے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، اپنے کلچر پر، جناب محمد رسول اللہ کے احکامات پر، قرآن پر ظلم کر رہا ہے۔ جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم کی بدوا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ ہارڈ ہو کو چلے جاؤ، مر کو نہیں جا رہا۔ نالائق جب سے بیٹھ گا کہ پیٹرول کا ریٹ زیادہ ہوگا، ڈیزل کا ریٹ زیادہ ہوگا، کھانے پینے کے، مر کو بھی جا رہا نہیں، کئی کو مریں گا انہیں۔ ہمارے اعمال کی صفائی کے واسطے آکو ہے زونے۔ 2014 سے پہلے مسلمان لڑتا تھا نہیں لڑتا تھا؟ مسلکہ میں بٹکو تھے مسلمان، انہیں مسجد میں بیٹھ کو یہاں سے تیرہ مار رہا، انہیں مسجد میں بیٹھ کو وہاں سے تیرہ مار رہا ہے، انہیں بریلوی کر رہا، انہیں دیوبندی کر رہا، انہیں بیٹھ کو سب کو ملا دلیا، انہیں رحمت بن کو آیا صاحب۔ ہر چیز مسلمان سوچ سمجھ کر رہا ہے، اعمال پر مسلمان نہیں آ رہا ہے۔ آپ نمازیں پڑھو، دیکھو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے ماتھا ٹیکنے والے کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ سنتوں پر عمل کر دیکھو، حالات آئیں گے لیکن آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، آپ کی گردن پر تلوار ہوگی لیکن ایمان آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ میں ڈاکٹر بعد میں انجینئر بعد میں لائر بعد میں پروفیسر بعد میں، میری اسکول بعد میں، میرا مدرسہ بعد میں، میری آفس بعد میں، میرا سب کچھ بعد میں، میرا پروفیشن بعد میں، سب سے پہلے ایمان ہے۔ آدمی ایمان پر نہیں ہے تو انہیں بیکار ہے، اچھا آدمی ہے، بیکار ہے۔ مسلمانوں کو اتنا بھروسہ نہیں ہے اللہ کے رسول کی بات پر جتنا یہودیوں کو بھروسہ ہے۔ پورے اسرائیل میں برگد کے درخت کو وہ لوگ لگا رہے ہیں۔ کئی کو حضور بولے محمد رسول اللہ فرما کر ہیں کیا ہو کر رہے گا؟ ارے بولو کیا ہو کر رہے گا؟ ہو کر رہے گا، آئیں گے اس ایک طرف سے ختم کریں گے، اور اس وقت ہمیں پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پناہ دینے والی ایک چیز ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ کیا؟ برگد کا درخت۔ اور پورے اسرائیل میں اس پر ایمان رکھتے ہوئے برگد کے درخت کے کھیتاں اگا رہی ہیں۔ کیوں؟ قیامت آ چکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں بتائی، سب سے بڑی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ دنیا میں آ چکے۔ قیامت کی سب سے بڑی علامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں۔ کیسے؟ یہ دو انگلیاں کے بیچ میں کتنی گیپ ہے؟ یہ تیج گیپ میں ہمیں جیرین سو یہ گیپ۔ اور اللہ کا احسان ہے میرے نوجوانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا انا
آخر الانبیاء، میں تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم کیا ہو؟ سب سے آخری امت۔ یہ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی تو آخری ہوں، تم امتی تو آخری ہو، لیکن جنت میں سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی۔ کیا پیارا نبی! جو یہودی مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، وہ اس لیے دشمنی کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ان کے نبی ہو گئے اور وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہو گئے، اور مسلمان اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ کی چاہت کا تو اظہار کرتا ہے، لیکن اعمال کو دیکھو یہودیوں سے بدتر اعمال ہے۔ جھوٹ بولتا رہا تو یہ گلے کی پٹی تم نہ ہو رہا نہیں ہو رہا، منجے ملا کو خالی تم ناچ نہیں، تمہیں سمجھیں گے حضرت پوری کچرے کی ٹوکری کاندل دل رہی ہمارے ساتھ، میں بھی تمہارے ساتھ اتنا جیتوں، میرے واسطے کیا تھا بھی آ جائیوں تو لفٹ اوپر سے اتار دل کو، اب ہوتے ہی بیان لفٹ لے لگا اوپر چلے جاتی کی، اوپر سے میں بھی ٹپک کو نہیں ہوں، یہ ماحول میں زندگی گزارنا ہے مجھے بھی، منجے بھی ملا کو، میں بھی نوجوانی سے بڑھا دکھ رہوں کی، بڑھا دکھ رہوں پھر ہے کہ نہیں، میں بھی نوجوانی اور نوجوانہ سے خطاب کرتا ہوں، سب زیادہ بوڑھے جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ان سے میں کوئی خطاب نہیں کروں گا۔ جو نوجوانوں کو مل جائے اگر ان کے اندر بھی وہ برائی ہے، میں آپ کو اپنا باپ سمجھتا ہوں، میں آپ کو اپنے باپ کی طرح، اپنے دادا کی طرح سمجھتا ہوں، اگر اس میں سے کوئی سبق مل جائے تو آپ بھی حاصل کر لو، اس لیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کو سبق دے سکوں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ سفید داڑھی والے ہیں، آپ کی داڑھیوں کو دیکھ کر اللہ کو شرم آتی ہے، مجھے تو خطاب ان لوگوں سے ہے جن لوگوں کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر ہے۔ بڑھاپے میں جو ثواب ملتا نا، 70 سجدیاں پہ جو ثواب ملتا ہے، جوانی میں ایک سجدے پہ وہ ثواب ملتا گتا ہے۔ کریں گے سجدہ انشاءاللہ، کس کس کے بالاں کالے ہیں کہ سب بھی جوان سمجھنا، بالاں کالے رہے تو جوان نے اندر سے معلوم ہو جاتا میں جوان ہوں کہ بڑھتی عمر کو پہنچ گیا ہوں۔ اب تو جوانی کے بھی میک اپ آ رہے ہیں، بڑھی کو جوان کرے جا، جوان کو بڑھا کرے جا، ہے کہ نہیں؟ بہرحال میں بزرگوں سے بالکل بھی مخاطب نہیں ہوں، اگر کوئی میرا جملہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی بے ادبی کر رہا ہو، الخدارہ مجھے معاف فرمائے، میں آپ سے مخاطب نہیں، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ آج نوجوان کون سا گناہ ایسا ہے جس میں ملوث نہیں ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، غصہ سب سے زیادہ نوجوانوں کا، ویلنگاں چلاتی، گاڑی سامنے کی اٹھاتی، وہ اورنگزیب کا گھوڑا اڑے جیسا اڑنا اس کی گاڑی، آئے گی اللہ کی مدد۔ تو عرض یہ کر رہا تھا محمد الرسول اللہ، کیا ہے اس کا معنی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ٹھیک ہے؟ اس رسول اللہ کے لیے کتنے صحابہ نے قربانی دی معلوم آپ کو؟
ہمیں داڑھی چھوڑنے، ہمیں داڑھی رکھنے کے واسطے تیار نہیں، ہمیں اللہ کے رسول کا لباس پہننے تیار نہیں۔ آؤ میں حضرات صحابہ کے ایک طرف لے کر جاتا ہوں، آپ کو صحابہ میں سے ایک صحابی بتاؤں گا جس صحابی کا نام حبیب ابن زید ہے۔ کیا نام؟ حبیب ابن زید۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم نہ ناچنے والیاں کے نام معلوم، پروڈیوسر کا نام معلوم، ڈائریکٹر کا نام معلوم، ہم نہ گائیکر کا کیا بولتے سنگر کا نام معلوم، ہم نہ جو ہے وہاں ایکٹنگ کرنے والے ایکٹرز کا نام معلوم، لیکن حضرات صحابہ کے نام معلوم نہیں۔ حضرت عائشہ صحابی کا نام کہتے نا، حضرت صحابی کا کیسا رہا بابا، صحابیہ کا نام۔ اگر میں یہاں پوچھوں کہ سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والا صحابی کون ہے، تو شاید اس مجمع میں سے ایک یا دو، میرا حسن زن 5 نکلیں گے۔ معلوم؟ ارے مجھے ذرا منڈی ہلاؤ تبھی نہیں تھا، مجھے معلوم ہونا نہیں کون سب سے زیادہ حدیثاں بیان کرنے والے معلوم ہے؟ اس والے ذرہ ہاتھ اٹھاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ادھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اگر میں یہ پوچھا سلمان خان کے کتے پکچراں کر کو پوچھا تو بولیں گے نہیں؟ اب یہ سال کون سا انہیں نکالنے والا ہے؟ رمضان کے بعد شیطان کانکا کی رمضان کے عید کے دن ہی ریلیز کرتا ہوں انہیں کتنا بڑا شیطان رہیں گا، اسے کیا کہ اللہ خید کر کو رکھتا سو، رمضان ہوتے ہی اسے چھوڑتا سو باہر۔ بہرحال کتنے فلماں کر کو میں پوچھا تو مجھے پورا یقین ہے اس مجمع میں نوجوانان جتتے ہی اس میں کے پونے نوجوانہ 70% نوجوانہ اس کے ناماں بتاتی۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ اسلام کے ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والا صحابی۔ بولنے کر تھا نا گزشتہ جمعہ بھی بولیا، ایک شیطان آیا ہے میدان میں جسے گوہر شاہی کہا جاتا ہے، مکار ہے، شیطان ہے، دغاباز ہے، دھوکے باز ہے، آستین کا سانپ ہے، قرآن کہہ کر قرآن کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے، حدیث کہہ کر حدیث کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں، کوئی بھی آدمی، اس سے پہلے میں نے کہا تھا، کوئی بھی آدمی سرچ کر کر عالم نہیں ہوتا، کوئی بھی آدمی سرچ کر کر قرآن کا ماہر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی آدمی سرچ کر کر حدیث کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اگر میں سرچ کروں ہو سکتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں، کل میں اگر آپریشن تھیٹر میں جا کر کھڑا ہو جاؤں تو وہاں پر مجھے باہر نکال دیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر پوچھا جائے گا آپ نے کس کالج میں ڈگری حاصل کی، کس کالج میں آپ نے MBBS کیا ہے، کس کالج میں کس ہاسپٹل میں آپ نے ٹریننگ کی ہے، اور وہاں پر اگر میرا جواب اطمینان بخش نہیں رہے گا، میرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں رہے گی، مجھے ہاسپٹل سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن سرچ کے ذریعے سے سیکھ لوں گا، میں نیٹ کے ذریعے سے اسے پڑھ لوں گا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم وہ عالم ہو نہیں سکتا۔ وہ قرآن کو جان سکتا ہے، وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مدارس کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ انہیں ایک شیطان یونس گوہر شاہی کیا بولتا معلوم؟ ایک اللہ کا اسلام، ایک ملا کا اسلام، ایک اللہ کا اسلام انہیں بھی بولتا، اور ایک ہے تاریخ فتح۔
میں سمجھانے کے واسطے ان ملونوں کا نام یہاں پر لیا، میری زبان سے لیا تو میری زبان بھی گندی، لیکن پھر بھی میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ باتیں سمجھا سکوں۔ انہوں سب استین کے سامپا انہوں اندر بیٹھ کو کاٹ رہی ہیں، معلوم ہی نہیں ہم نا انہوں مسلمان ہیں، کافر ہیں، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بات اس بات کی کوشش کرتے ہیں بے حیائی آج کا کلچر ہے، عورت کو آزاد چھوڑنا آج کا کلچر ہے، اور اس کے علاوہ اسلام کے خلاف اتنا بھوکتی ہیں لوگ، اتنا بھوکتی ہمارے نوجوانہ متاثر بھی ہوتی۔ ایک اللہ کا اسلام، ایک ملا کا اسلام، ٹھیک ہے؟ جب تک حضرات علماء آپ کو دین کا راستہ نہیں بتائیں گے اس وقت تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ایک آدمی ہے جو اپنے منشا، اپنے خواہش کے مطابق قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، اسے بولتی ہیں تفسیر بالرائے۔ کیا بولتی؟ تفسیر بالرائے۔ ایک تفسیر وہ ہے جس تفسیر کو کرنے کے لیے کئی علوم کی تقریباً 7 علوم میں مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اب تم نہ بولے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، پھر بھی جتے میرے ذہن میں ہی وتے بولا تو۔ نمبر 1 علم نحو، علم نحو یہ کیا ہے؟ عربی کے گرامرز، یہ جو ہمیں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے نہیں، الحمد میں دال کو پیش کئی کو ملیا، للہ میں اللہ کے ہاں کو زیر کئی کو ملیا، ربی کے با کو زیر کئی کو ملیا، عالمین۔ یہ علم نحو ہے، علم نحو ہے، یہ بتاتا ہے کہ زیر زبر کیوں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے علم صرف، علم نحو یہ تو ہمارے یہاں پر مبتدی چھوٹے چھوٹے بچے جو LKG کے بچے پڑھنے کا رہتا نہیں، وہ علمہ یہ دو، علم تفسیر ہونا، علم حدیث ہونا، علم بلاغت ہونا، علم تجوید ہونا، اور کئی علوم کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کو کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رات میں بیٹھ کو مولانا بولے قرآن ہے نا ترجمے کے ساتھ پڑھنا کہتے، اب ہمیں ترجمے کے ساتھ بیٹھ کو پڑھتے پڑھتے اور کیا کہ سرچ کرے، اور کیا کہ سرچ کرے، اور کیا کہ سرچ کرے، کرتے 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 خادیہ نے ان کے گود میں جا کے بڑھیا تائیں گے۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کرونا کی دوسری لہر میں حضرت کا انتقال ہوا، دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ نیٹ پر 80% قادیانیوں کا حملہ ہے۔ جو ایمان کو گوانا انہوں نیٹ پہ جا کو مسائل کو سرچ کرو، جو اپنے ایمان کو غارت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مسائل کو نیٹ پر سرچ کرے، جو اپنے ایمان کو غارت کرنا چاہتا ہے وہ نیٹ پر جا کر اپنے بچوں کے نام رکھے، جو اپنے ایمان کو غارت کرنا چاہتا ہے وہ نیٹ پر جا کر اپنے جو ہے فتاووں کو دیکھے۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ فتویٰ کس کا ہے، یہ فتویٰ کس کا ہے، یہ فتویٰ کس کا ہے، معلوم ہوگا؟ مولی صاحبان کو نہیں معلوم ہوتا۔ ایک فتوے کو ہمیں پلٹا پلٹا کو دیکھے تو یہ کچھ فتویٰ الگ الگ ڈھنگ سے بیان کر کو رہ دیا، کئی کو اختلافی مسائل ہیں، فاتحہ دلانا نہیں دلانا اختلافی مسائل ہے،
سینے پر ہاتھ باندھنا یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اختلافی مسائل ہے. آپ کو اختلاف سمجھ میں نہیں آئے گا. اختلاف حضرت امام ابو حنیفہ میں ہے, اختلاف حضرت امام شافعی میں ہے, اختلاف حضرت احمد ابن حنبل میں ہے, اختلاف حضرت امام مالک میں ہے. ان 4 ائمہ کے علاوہ اور بھی کئی حضرات ائمہ ہے جن میں اختلاف ہے. حضرات علماء کو اٹھا لو. حضرات علماء ایک حدیث کو سامنے رکھ کر ایک نظریہ ایک عالم پیش کرے گا, دوسرا نظریہ دوسرا عالم پیش کرے گا, تیسرا نظریہ تیسرا عالم پیش کرے گا. ہر عالم حق پر ہے, لیکن میرے دوستو ان تمام ائمہ کے پاس حدیثیں ہیں, ان تمام علماء کے پاس کیا ہے؟ ارے بولو ذرا, حدیث ہے. اب میں کون سے کی 2 مولوی صاحبان کے بیانات سن کو, کون سی کی ایک حدیث کی کیا کی نیٹ پو گوگل میں جا کو سرچ کر کو پڑھ لے کو سبا میچ عالم کر کو بول ڈالے تو ہاں ہو سکتا ہے. میری خواہش کے مطابق میں قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر اس کی تفسیریں پیش کروں, ہو سکتا ہے. تو یہ کئی کو بولیا سو معلوم, ایک شیطان آیا ہے, یونس احمد گوہر شاہی, کیا نام؟ انشاءاللہ کبھی اس کی ویڈیو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے, لعنت بھیجیں گے اس پر. سب سے پہلے اللہ کے پاس دعا کریں گے جس نے رسول اللہ کو قتل کا ارادہ کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. جس نے صحابہ کو قتل کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان سے نواز دیا. جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے, اس آدمی کو اللہ ہو سکتا ہے ہدایت دے دے. جو آدمی گناہ کو گناہ نے نیکی سمجھ کر کرتا ہے, اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں دیتے. تو سب سے پہلے ہم دعا کریں گے باری تعالیٰ یونس گوہر شاہی کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرمائے. دعا کریں گے, ہمارا حق ہے. ہم مسلمان, اللہ کے رسول نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی, ہم بھی اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں ہدایت نہیں رکھتا تو وہ ملعون ہے, وہ لعنتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرمائے, برباد فرمائے, ختم فرمائے, نیست و نابود فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے فرعون سے بدتر موت نصیب فرمائے. فرعون نے تو مصر میں ٹانڈو کیا تھا, لیکن یہ شیطان نیٹ پر بیٹھ کر پوری دنیا میں اپنے ویڈیوز کے ذریعے سے ریاض احمد گوہر شاہی کو نبی ماننے پر مجبور کر رہا ہے, اور مہدی ماننے کو مجبور کر رہا ہے. اس کے علاوہ خداؤں کا خدا بنانے پر مجبور کر رہا ہے. گزشتہ جمعہ ایک بات بولیا تھا میں, ان کے عقیدے کیا ہی وہ انشاءاللہ پڑھ کر سناؤں گا, ٹھیک ہے؟ ابھی بھولیا نہیں میں, یہ بیچ میں چل رہا سو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ بھی نہیں بھولیا میں, بے فکر رہو. یہ جمعہ نہیں بولیا تو اگلے جمعہ بولتا ہوں, لیکن ان کا پول کھولنا ضروری ہے. ہمارے ایمان کا سوال ہے. میں ہر چیز قربان کر سکتا ہوں, بیوی قربان ہے, بچے قربان ہیں, مال قربان ہے, دولت قربان ہے, میری زمین جائیداد قربان ہے, میرے ماں باپ قربان ہے رسول اللہ کے نام پر, مگر ایمان نہیں ہے. کنپٹی پہ بندوق رکھ کر بھی پوچھے تو انشاءاللہ ہم کہیں گے مسلمان ہیں, کہیں گے. ارے ذرا زور سے بولو. وہ بھی وہ ڈپلیکیٹ چیزاں کھا کو ڈپلیکیٹ چیزاں استعمال کر کو اتنی عادت پڑ گئی, انشاءاللہ بھی ڈپلیکیٹ دکھ رہا منجے. حاجی صاحب جماعت والے آئے تھے دعوت کے ساتھ یہاں, 3 دن کی جماعت جاری ہے کہتے, جمعہ سے ہے کہتے, کیسا جا کاجیں گے میں بھی تمہیں. انشاءاللہ ارادہ نہیں رہتا, اندر ارادہ نہیں رہتا,
لیکن زبان سے انشاءاللہ بولتے نہیں بولتے انشاءاللہ. انشاءاللہ بھی چائنا سیٹ کا ہے آج. اندر ارادہ نہیں رہتا. اللہ انشاءاللہ کا مطلب اللہ چاہے تو. انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ اللہ چاہے تو. کیا مطلب اس کا؟ صاحب یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے. دل میں ارادہ رکھ کر انشاءاللہ کریں گے. اگر یہ کام میرے دل کے ارادے کے ساتھ اللہ کی مرضی رہی تو کروں گا, اللہ کی مرضی نہیں رہی تو. اس کا مطلب انشاءاللہ کا مطلب یہ دل میں ارادہ نہیں ہے, اللہ کے اوپر ڈھکل رہی نو. تو اسے میں کیا نام رکھوں؟ چائنا سیٹ کا انشاءاللہ. چائنا کا انشاءاللہ. پکا انشاءاللہ بولنا. ایمان پر جمے رہیں گے. کبھی ایسے غداروں کی ویڈیوز ہم لوگ نہیں دیکھیں گے. ایسا زبردست انداز سے بات کرتا ہے علماء بھی فیلڈ ہو جانا. بہرحال ان کے عقیدے دیکھو, اور یہ عقیدے تحفظ مرکز اسلامی ایک ادارہ ہے جس ادارے میں حضرات علماء کرام نے ابھی قریب میں ایک ورکشاپ چلایا. جس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم بھی موجود رہے, اور ملک کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام اس میں موجود رہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ جو عقائد آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ان عقائد کو ان لوگوں نے ان علماء کے سامنے پیش کیا. اور اچھا یہ عقائد ملے کہاں سے؟ یہ عقائد رستے میں جاتے جاتے کون کی بولے لکھ ڈالے ایسا نہیں. اس کے ویڈیوز میں انہیں جو بیان کر کو ہے اسے انہوں لوگا نوٹ کرے. کیا کرے؟ اسے انہوں لوگا نوٹ کرے. کیا عقیدہ ہے؟ ملعون گوہر شاہی کہتا ہے حضرت آدم کو نعوذ باللہ حسد اور شرارت نفس کا مریض قرار دیا. کسے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جسد اطہر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کرایا. اور سنو, حضرت خضر علیہ السلام کا قاتل نفس گردانتے ہوئے ان کی توہین کرتا ہے. یہ مختصر میں نے کہا خود ساختہ کلمہ اس نے بنایا. کلمے میں محمد الرسول اللہ کی جگہ اس ظالم نے گوہر شاہی رسول اللہ لکھوایا. یہ حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے سامنے ویڈیوز کے ذریعے پیش کیا گیا تھا. نیز اس وقت اس مردود نے کہا لا الہ ریاض. لا الہ کیا بولنا؟ لا الہ الا اللہ بولنا. اس نے کہا نعوذ باللہ بولتے ہوئے نقل کفر نہ باشد. کفر کی نقل کفر نہیں ہوتا, اس لیے میں بول رہا ہوں. لا الہ الا ریاض کہا. اور آگے سنو, نبوت کا دعویٰ اس طرح ہندوؤں میں ایک عقیدہ کال کی اوتار کا ہے. ایک کال کی اوتار بول کر ان میں عقیدہ ہے کہتے وہ مجھے نہیں معلوم. یہ ایک مہان ہستی آخر میں آنے والی ہے, یا آخری نبی کے معنی میں ہے. کال کی اوتار کا تو ان کے عقیدے میں آخری نبی کو کہتے. اس ملعون کا یہ ملعون دعویٰ کرتا ہے وہ کال کی اوتار ہے, یعنی میں وہ آخری نبی ہوں. کون بول رہا سنے؟ ریاض احمد گوہر شاہی. اس کا چیلا یونس احمد گوہر شاہی جو ویڈیوز میں بیٹھ کر اس کا دین اور اس کے عقائد کو لوگوں میں عام کرنے پر لگا ہوا ہے. وہ یہاں نہیں اور پڑوسی ملک میں بھی نہیں ہے, لندن میں غالباً بیٹھ کر رہا ہے. اسی طرح اس ملعون ریاض احمد گوہر شاہی نے 11 اپریل 1996 میں لاہور کی لکشمی چوک کے جلسے عام کے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنے 8 برس کے صاحبزادے سے
نذرانہ عقیدت کے نام پر اشعار کے ذریعے اپنی خدائی اور رسالت کا اعلان کروایا. میں اللہ ہوں، میں رسول ہوں کر کو اعلان کرایا. کیا پیلے گلے کاغذ تھا کی نہیں؟ قرآن پاک کا انکار اور توہین. قرآن پاک کے بارے میں اس ملعون نے لکھا ہے کہ 30 پارے ظاہری قرآن پاک اور 10 پارے باطنی ملا کر 40 پارے ہوئے، اور یہ ہم پر عبادات، ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوئے. 40 پارے کہتے، 30 پارے ظاہر کا کہتے، 30 پارے باطن کے کہتے. ان کو کیسا معلوم ہوا کہتا انہوں بیٹھ کو عبادت کرے کہتے، ریاضت کرے کہتے، اس کے بعد ان کو معلوم ہوا کہتے. لعنت اللہ علیہ. اور اس کے علاوہ میں یہ مختصر بتا رہا ہوں، 5 لحظے میں بتانے کا ارادہ ہے میرا. کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ذرا بھی پانی پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ ملعون کہتا ہے کہ دن رات کھاتا پیتا رہ، تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے. کون بول رہی ہوں؟ نشاور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ بھنگ جرس حرام نہیں، بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے. میں بولیا انہیں پی کچھ باتاں کر رہا سوئی ہے. جس چیز میں نشہ آتا اور نشے کی وجہ سے وجد آتا وہ سب چیزاں جائز کرتے. انہیں پکا پی کچھ بول رہا سوئی ہے باتاں. بے حیائی، عورتوں سے مصافحہ، معانقہ اور جسم دبوانا درست ہے. ملانا، گلے ملانا، جسم کی مالش کروانا سب درست ہے. اللہ اکبر. بولنے بھی شرم آ رہی ہے مجھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا دعویٰ اور اس کے علاوہ جو ہے میں اللہ ہوں، بلکہ گوہر شاہی، ریاض احمد گوہر شاہی کے سامنے اللہ سجدہ کرتا ہے. ایسے بہت سارے عقائد. یہ ایک عقیدہ ابھی کل میں سن رہا تھا اس کی ویڈیو میں، گوہر شاہی کے نام پر درود شریف پڑھا جائے گا تو اس کا اثر ہم لوگوں کو ہوگا، لیکن اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ کے نام پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چھوٹا ایک ویڈیو ڈالیا گزشتہ جمعہ کی ویڈیو تو خراب ہو گئی. اس سے پہلے کے جمعہ کی ویڈیو یوٹیوب پر چڑھی، جیسے ہی چڑھی گوہر شاہی کے خلاف گالیاں کی اتنی لمبی لیسٹ منجے. اچھا انہوں گالیاں دیے، ٹھیک ہے، گالیاں دینے والے 15-20 آدمیاں مجھے گالیاں دیے، پورے ڈیلیٹ کر ڈالیا میں اسے. لیکن وہ گالیاں سے تکلیف مجھے ہوئی نہیں. تکلیف کیا ہوئی بولے تو وہ گالیاں کی تکلیف نہیں ہوئی، دل کو تکلیف کیا پہنچی. اللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں نا جو ایسے مکاروں کو مانتے ہیں، جو ان پر ایمان لاتے ہیں. وہ گوہر شاہی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے مکاروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک مرتبہ آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے یہی وہ شیطان ہے جو یوٹیوب پر بیٹھ کر لوگوں کو بھڑکاتا ہے. نظران سے گزرے رہیں گا اس کے شارٹ ویڈیوز. یہ ٹکلے کے اسے کئی کو اتنے سخت الفاظ میں مخاطب کر رہا ہوں، انہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کیا. یہ جو بازو میں پگڑی باندھ کر ہے، دیکھیں کیسا دکھ رہا ہے، بڑے مولانا خاتل کا بیٹا انہیں ریاض احمد گوہر شاہی مرگا، انہیں ملون دنیا سے رخصت ہوگا. انہیں یونس احمد گوہر شاہی بازو کا،
انہیں نبوت کا دعویٰ کرتا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا، انہیں اور کیا کی دعوے کرتا جس کے اندر اللہ میرے سامنے سجدہ کرتا ہے، میں چاند پر نظر آتا ہوں، کیا کی اس کے دعوے، یہ بڈھے کے مرگا انہیں نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، انہیں مرگا۔ لیکن یہ بازو میں جو ہے بڑی ٹوپی پہن لے کو، بڑے بڑے ٹوپیاں مسلمانوں کو پہنا لے کو، یہودیوں کا ایجنٹ، عیسائیوں کا ایجنٹ، ملعون مسیلمہ کذاب کے ساتھ اس کا جو ہے حشر ہوگا، یہ ویڈیوز بنا کر لوگوں کو کیا کرتا ہے، وہ ملعون ریاض احمد گوہر شاہی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ آج کے نہیں، یہ اللہ کے رسول کے دور میں بھی دو افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور ابھی دنیا میں تھے، اللہ کے رسول باحیات تھے، نبوت کا کام اپنا کر رہے تھے۔ اس وقت مسیلمہ کذاب، ایک اسود انسی، یہ دو افراد رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جو ہے نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھیجا اور اس خط میں لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد الرسول اللہ کی جانب، تو اس کے اندر وہ خط کے اندر کیا لکھا اور پھر رسول اللہ نے کیا جواب دیا۔ حضرت حبیب، جن کا نام میں نے ابھی لیا، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، ان کو کیسے شہید کیا گیا، کس نبی نے شہید کیا، جھوٹے نبی نے شہید کیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ارادہ ہے کہ ابھی شعبان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس وقت تک میں آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان مکاروں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو میں نے یہاں پر بیان فرمایا، ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن لوگوں کو، اگر نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ میری بات کوئی کڑوی لگی ہو، جو زیادہ سخت میں نے کہی ہو، خدا را معاف فرمائیں، دل کا درد تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ حالات کے باوجود نوجوان صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہیں، یہ ایک دل میں تڑپ ہے، کڑہن ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ آخر میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں نوجوانوں، اگر کوئی بات میری آپ کے دل کو لگی ہو، بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹے نبیوں سے، جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک ایمان پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں اللہ ہمارے سینے کو اللہ کی محبت سے، رسول اللہ کی محبت سے، قرآن کی محبت سے، دین اسلام کی محبت سے لبریز فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔